الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ فرقان مکی سورہ ہے۔ آغاز اس طرح فرمایا گیا: تبارک الذی، نہایت متبرک ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا، کسوٹی یعنی قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، تاکہ تمام عالم پر وہ ڈرانے والا بن جائے۔ پھر کہا گیا کہ وہی پروردگار ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور اس کا کوئی شریک زمین اور آسمانوں میں نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ وہی پروردگار ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا پروردگار مان لیتے ہیں جو کہ کچھ نہیں پیدا کیے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اور نہ ان کے ہاتھ میں زندگی ہے اور نہ موت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اس شخص پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا پھر انہیں اللہ نے کوئی باغ کیوں نہیں عطا کیا جس میں یہ کھاتے۔ یہ کیسے رسول ہیں جو ہماری طرح کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں؟ پھر فرمایا گیا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے دوزخ کا انکار کر دیا ہے، اور جب وہ لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا ہے، اور جب وہ قیامت کی گھڑی آئے گی تو وہ بڑی سخت گھڑی ہوگی۔ اس وقت انہیں گھیر لایا جائے گا اور ان کے پیروں اور ہاتھوں میں زنجیریں لگا کر لایا جائے گا۔ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے معبود جنہیں تم پکارا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہایت پروردگار، نہایت متبرک ہے وہ پروردگار، وہ ایک نہیں کئی چیزیں تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ مانگ رہے ہیں وہ دے سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ چیزیں عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہی سب چیزوں کے خزانے ہیں۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ بازاروں میں چلنے والے تھے، وہ بیوی بچے رکھنے والے تھے، اور وہ کھانا کھانے والے ہی تھے، اور پھر ہم نے بھی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ آپ بازار میں چلتے پھرتے ہیں، اور جو ہے یہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو زمینوں کو اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ وہی ہے جس نے سمندروں کو پیدا کیا، اور سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ دو طرح کا پانی ہوتا ہے، ایک شیریں میٹھا اور دوسرا تلخ، لیکن ایک چیز ہے جو پردہ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے گڑمڑ ہونے سے بچاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مزید باتیں ارشاد فرمائی، اور کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے بس انکار پر انکار کیے چلے جا رہے ہیں، کتاب پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کر دیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرے، اور ہم نے قرآن میں جیسے جیسے تم نے سوال کیا اس کے لحاظ سے اس کا برابر جواب دیا، اور اس میں تمہارے لیے دل جمعی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے روز جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے رسول کی بات کو مانا ہوتا، کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور رسولوں کی بات مانی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا۔ فرمایا گیا کہ وہ روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اس دن کی گرمی سے بچا لے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ انہیں کوئی سکھاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کہ اللہ کے نیک بندے، اصلی بندے رحمان کے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ کوئی جاہل ان کے منہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں سلام،
اور پھر کہا گیا جو دعائیں کرتے ہیں، جو راتیں گزارتے ہیں رکوع و سجود میں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، اور جسے تو نے اس میں دوزخ میں ڈال دیا وہ برباد ہو گیا۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی سے اور جھوٹے کاموں سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ زنا نہیں کرتے اور جو قتل نہیں کرتے انسانوں کو، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا اسے ہم دوہرا عذاب دیں گے، سوائے اس کے جو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ کر لیتا ہے اور اپنے عمل کو درست کر لیتا ہے، تو وہ سچی اور پکی توبہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو خرچ کرتے ہیں تو دونوں انتہاؤں کے درمیان ان کا خرچ ہوتا ہے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخالت سے کام لیتے ہیں، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ان کا خرچ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس طرح سورہ فرقان کا خلاصہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان بھلا دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا مالک اور پروردگار ہے، لوگ ہیں کہ وہ اس کی نصیحت سے منہ موڑے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو سمجھاتا جاتا ہے لیکن وہ مان کر نہیں دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر بہت سی نشانیاں فرمائی گئی۔ اس سورے میں آپ دیکھیں گے کچھ آیتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں۔ اس کا مقصد، اس سورے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ رسولوں کی بات مان لو، اور جو لوگ رسولوں کی بات مانتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ دنیا میں تباہ و برباد ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور فرمایا گیا کہ ذکر کرو موسیٰ کا، جب کہ اس کے رب نے اسے پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان چلتی نہیں ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ میرے بھائی ہارون کو میرے رسول بنا۔ تو فرمایا نہیں، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ تمہارا اللہ ایک ہی ہے، اس کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ یہ دونوں گئے اور انہوں نے کہا، تو فرعون نے کہا اچھا تمہارا یہ رب العالمین کو، فرعون نے کہا کہ اچھا ایسا معاملہ ہے کہ تم ہمارے پاس رہے، ہمارے پاس پلے بڑھے، اور پھر وہ کچھ کر گئے جو تم کر گئے تھے، اب تم ہے کہ ہمارے پاس آ گئے اور کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ ایک غلطی سے کیا، جبکہ میں نادان تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، میں نے پروردگار سے دعا کی، اس نے مجھے میرا قصور معاف کر دیا۔ اور رہی یہ بات جو تم احسان جتاتے ہو اور کہتے ہو کہ تم نے مجھے رکھا، وہ اس لیے ہوا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا اور ان کو قتل کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے فرعون نے پوچھا کہ اچھا موسیٰ یہ بتاؤ یہ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو سب لوگوں سے کہا سنتے ہو تمہارے رسول صاحب تو مجھے بڑے بہکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا رب بھی ہے، تمہارا پالنہار ہے، تمہیں کھلانے پلانے والا ہے اور تمام عالم کو کھلانے پلانے والا ہے، کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا تو تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جو جیل میں سڑے پڑے ہوئے ہیں، یعنی میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی نشانی لاؤں، تو کہا کہ لاؤ نشانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، اور پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ نکالا، وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو اس نے کہا یہ تو جادوگری ہے، اور اس کے جو ساتھی تھے حواری تھے انہوں نے کہنے لگے کیا تم ان دونوں بھائیوں کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین فساد برپائیں اور اپنی بڑائی چلائیں؟ تو فرعون نے کہا نہیں، ہم ان سے انتقام لیں گے، اور کہا کہ اس سے یہ جادوگر ہیں، ہم جادوگروں کو جمع کریں گے۔ اور پھر جادوگروں کو جمع کیا گیا،
اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ پہلے اپنی چیزیں پھینکو، وہ پھینکے تو وہ رسی جو ہے سام بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، ان کو کھانے لگا۔ جادوگر اس سے پہلے فرعون سے پوچھے کہ اگر ہم غالب ہوں گے تو کیا ہمیں انعام دیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بے شک انعام دیا جائے گا اور تم مقربین میں سے ہوں گے۔ اور جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ اژدہا سب کچھ کھا رہا ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، تو پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اور ہم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم ایمان لائے قبل اس کے کہ میں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا گرو ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا چلے جائے گا، تم رات کو چلے جاؤ۔ تو رات کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ فرعون نے قوم کو جمع کیا اور کہا کہ موسیٰ کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، ہمیں بڑے چوکنا رہنا چاہیے، اور وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا چلا۔ اور ادھر فرعون کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ ہم تو پکڑے گئے ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارو، وہاں سے راستہ نکل جائے گا اور تم چلے جاؤ۔ اور وہ لوگ چلے گئے، پیچھا کرتا ہوا فرعون بھی آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے، اور یہ آیت بار بار قرآن میں جو ہے دہرائی گئی ہے اس سورہ میں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں کی اکثریت اسے نہیں مانتی ہے، اور تمہارا رب زبردست بھی ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو؟ کیا تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے؟ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے راستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مجھے پھر زندگی موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کھڑا کیا کرے گا، اور میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں سے اظہار برات کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کہا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے یہی کہا اللہ تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور کہا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور تمہارا یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا دیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے نوح، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے اطراف وہ لوگ ہیں جو پھٹکارے ہوئے ہیں اور ارذلین ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو فیصلہ فرما۔ تو پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہی بات ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان کی اکثریت اس کو ماننے والی، ایمان لانے والی نہیں ہے، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم نوح کے بعد ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو۔ تمہارا یہ کیا معاملہ ہے کہ تم بلا وجہ کی عمارتیں بڑی بڑی بنا دیتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو، اور جب بھی کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہو۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا گیا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، اور تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی لوگوں سے یہ کہا
کہ فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ ہر نبی نے یہ کہا کہ میں تم سے کسی اجرت کا، کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر اور میرا دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان نخلستانوں میں اور ان باغات میں اور ان چشموں میں اور ان باغات میں جس کے پھل جو ہے گوشے رس بھرے ہیں، تم یوں ہی چھوڑ دیے جائے گے اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی نشانی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پینا اس کنویں سے، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ پھر کہا گیا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر کہا گیا کہ قوم لوط کی طرف ہم نے ان کے بھائی لوط علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرا دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لطف اور مزہ عورتوں کے پاس رکھا ہے اس سے انکار کرتے ہو اور بدکاری کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو اپنے کہنے سے باز نہیں آیا تو تو ان لوگوں میں سے شامل ہو جائے گا جسے ہم اپنے دیش بدر کر دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گا جو تمہارے سیاہ کرتوت پر کڑنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، سوائے اس بڑھیا کے یعنی کہ ان کی بیوی کو، جو بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئی اور ان پر ایک پتھر کی بارش نازل کی۔ بے شک اس میں نشانی ہے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، اور تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ اصحاب الایکہ کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر اور بدلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور تمہارا یہ کیا معاملہ ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے تول میں کمی کرتے ہو، وزن کو سیدھا رکھو، صحیح تولو اور ناپو، اور جبار بن کر زمین پر نہ رہو اور لوگوں پر زیادتی نہ کرو، اور تم بڑے بڑے خسرات تعمیر کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، بہت کچھ ہو گیا ہے، اپنے پروردگار سے کہیں کہ آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر گرا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہم نے ایک دردناک عذاب ان کو آ گیا، چھتری والا عذاب، اور وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں نشانی ہے مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس بستی میں ڈرانے والے کو پہلے بھیج دیا، لیکن لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانا اور پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد شعراء، شاعر حضرات کا ذکر ہے، بتایا گیا کہ قرآن شاعری نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کیا تم شاعروں کو نہیں دیکھتے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں اور ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، وہ اس انجام سے بچ جائیں گے۔ اور باقی شاعر حضرات تو ایسے ہیں جن کے پیچھے گمراہ لوگ ہی چلا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سورہ کا اختتام ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل، طاسین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے
حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی تھی اور نبوت عطا کی تھی، ان دونوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بہت سے بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی۔ اور پھر فرمایا کہ داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، اور ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا ہوا کو، اور ان کی فوج میں جن، انسان اور تمام جانور پرندے موجود تھے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک طرف چلا اور وہ جانوروں کی بولیوں کو جانتے تھے، تو جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا تو راستے میں ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر جا رہا ہے، کہیں وہ تمہیں رون نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ پروردگار تو مجھے ظالم ہونے سے بچا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوسرے روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا تو ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا اس کو نہیں پایا، تو انہیں غصہ آیا اور انہیں کہا کہ ہدہد کہاں ہے، ہم سے پوچھے بغیر گیا ہے وہ، اس سے آ کر کوئی معقول وجہ بتانی پڑے گی ورنہ ہم اسے ذبح کر ڈالیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ ابھی میں ایک ایسی قوم سے آ رہا ہوں جس کی فرما روا عورت ہے، اور وہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، حالانکہ اسے حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، وہ سورج کے سامنے جھکتی ہے۔ اچھا، ہم معلوم کرتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا نہیں کہا، یہ چٹھی لے جاؤ، ہماری طرف سے پیغام لے جاؤ، خط لے جاؤ اور اس کا جواب لے آؤ۔ وہ ہدہد وہاں پہنچتا ہے اور وہ دربار میں اس چٹھی کو، خط کو ڈال دیتا ہے۔ ملکہ اس کو اٹھاتی اور کہتی ہے کہ میرے پاس ایک خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام، سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا انہوں نے، اور کہا کہ اس میں کہا گیا کہ اسلام قبول کر لو، مطیع ہو جاؤ ورنہ ہم تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے۔ اس نے کہا کہ اے میری دربار کے لوگوں، بتاؤ کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر حکم تو آپ کا چلے گا، آپ جو چاہے وہ فیصلہ کریں۔ اس ملکہ نے کہا کہ دربار کے لوگوں، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو خون خرابہ کرتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھہرو، میں ابھی جو ہے سلیمان کے پاس کچھ تحفے دے کر بھیجتی ہوں۔ وہ جو ہے ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے دے کر بھیجتی ہے۔ جب اس کے ہرکارے وہاں آتے ہیں تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں کیا تحفے اور تحائف کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو تم کو نہیں دیا، یہ تحفے تمہیں کو مبارک ہو، واپس بھیجا دیا جاتا ہے۔ ملکہ سے کہو کہ وہ خود آئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوجیوں سے، اپنے درباریوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا تخت کون اٹھا کر لائے گا۔ ایک جن جس کے پاس بڑی قوت تھی اس کو کہتا ہے کہ میں اس کا تخت یہاں پر لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلے جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آؤں گا، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے لا لیا۔ جب ملکہ آتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس کے سامنے اسے پیش کر دو، تو اسے تخت کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ تو کہتی ہے کہ یہ تو ہماری جیسا ہے، بلکہ ہمارا ہی ہے، اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی بڑی بات ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اسے جو چیز اسلام کے لانے سے روک رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کی بندگی کرتی تھی، پوجا کرتی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ آئیے محل میں چلیں گے، اور وہ سمجھتی ہے کہ پانی ہے، اپنے پینچے اٹھا لیتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ پانی نہیں ہے، تو پکار اٹھتی اور کہتی ہے کہ میں ایمان لائی سلیمان کے رب پر۔ اس طرح وہ مسلم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو اتنی زیادہ قوت اور طاقت دی تھی، لیکن وہ اللہ کی بندگی کرنے والا تھا،
اور وہ ملکہ سبا باوجود اس کے کہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی لیکن وہ ایمان لے آئی، اور اہل قریش سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہو کہ انکار پر انکار کیے چلے جا رہے ہو۔ کہا گیا کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور تمہیں اور تمہارے جانوروں کو پلاتا ہے؟ پھر پوچھا گیا کہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، جینے کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ جگہ بنا دیا، اور بار بار سوال کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ پھر کہا گیا کہ کون ہے جو دل بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ جب آدمی بے پریشان ہو جاتا ہے اور جب اس کو پکارتا ہے تو کون اس کی دعا کو سنتا ہے؟ کہو وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ وہ کون ہے جس نے سمندر میں تمہاری کشتیوں کو چلاتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تمہاری سمندر میں تمہاری کشتیاں چلے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات کیے گئے جو انسان کو اپیل کرنے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کہ وہ پروردگار ہی ہے جو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئیں گی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ لوگ باتیں بناتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ باتیں بناتے ہیں اس پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ اس پر صبر کیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ میں ان سب لوگوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا شمار ان لوگوں میں ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم پورا اجر دیں گے اور بڑھا کر دیں گے، اور جو شخص بدی لے کر آئے گا اس کو ہم سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔